قد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خواتین و حضرات، میں ہوں عبد الماجد حسینی. ایک بدعت اور ایک غلط قول یا جھوٹی بات یا غلط روایت شروع ہوتی ہے، اور ہوتے ہوتے جیسے جیسے زمانہ گزرتا ہے وہ ایک عبادت کی شکل اختیار کر لیتا ہے، دین کا ایک حصہ تصور کیا جانے لگتا ہے. اسی میں سے ایک معاملہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کے متعلق. آپ نے پوسٹرز میں، لوگوں کے گھروں کے اندر، دروازوں کے اندر، مدرسوں کے اندر، خانقاہوں کے اندر آپ نے پوسٹرز دیکھے ہوں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم کے متعلق. ربیع الاول جب گزرتا ہے، ماہ ربیع الاول میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا جشن مناتے ہیں، اس وقت آپ نے ہورڈنگ دیکھا ہوگا، پوسٹرز میں دیکھا ہوگا، اور یہاں تک آپ نے دیکھا ہوگا کہ قدم کا فوٹو رہتا ہے، اس پر کلمہ لکھا رہا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اب مجھے یہ بتائیں کہ اگر مان لیجئے کہ یہ قدم صحیح میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کی علامت ہے، یعنی وہ نشان جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک بھی ہے، پھر بھی اس پر اللہ اور رسول یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھنا اس نقش پر، وہ کیسے درست ہو سکتا ہے؟ یہ عقل ختم ہو گئی ہے کیا ان لوگوں کی جو لوگ اس طرح کا ڈرامہ کرتے ہیں؟ پہلے تو یہ بات ہی ثابت کرنے کی ضرورت ہے کہ آیا یہ صحیح میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کے نشان ہیں یا نہیں. میں آپ کے سامنے واضح کرنے کی کوشش کروں گا. آپ نے دیکھا ہوگا سر پہ پگڑیاں، جب پگڑی پہن رہے ہیں المدنی والے، الیاس قادری وغیرہ صاحب، الیاس قادری صاحب جو ہیں ان کے ماننے والے لوگ، خود الیاس قادری صاحب، اب وہ کیا کر رہے ہیں؟ اب وہ سمجھ لیں میٹل کا ملنے لگا ہے، پگڑی کے اوپر وہ قدم مبارک کی علامت کو لگا رہے ہیں، پگڑی کے اوپر. پہلے تو پوسٹرز وغیرہ میں تھا، اب یہ بدعت اس طرح سے پھیل گئی ہے کہ پگڑی کے اوپر وہ نشان منگانا، تبرک کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم ہے اور اب میرا سر ہے اس کے اوپر. اس طرح کی باتیں، اس طرح کی چیزیں عام ہو رہی ہیں، بہت بڑی فالوئنگ ہے الیاس قادری صاحب کی. تو آپ دیکھیں گے بہت عجیب و غریب لگتا ہے، ایک نئی چیز کی ابتدا ہو رہی ہے، اور دراصل یہ ہوتا ہے کہ اس کی تردید بھی کی جاتی ہے. لیکن بعض جو اس جماعت کے بڑے آدمی مانے جاتے ہیں، وہ اگر اس پر جو ہے مہر ثبت کر کے کوئی کتاب لکھ دیتا ہے یا کوئی قول نقل کر دیتا ہے، تو پھر اگلا آدمی اس کو پہلے تو سمجھ رہا تھا کہ چلو ثواب ہوگا، بعد میں سنت اور مستحب اور پتہ نہیں کیا کیا سمجھا جانے لگتا ہے. لہٰذا طاہر القادری صاحب کو آپ جانتے ہوں گے، ڈاکٹر طاہر القادری صاحب پاکستان کے ایک مشہور عالم ہیں، بریلوی عالم ہیں، بہت مشہور عالم ہیں. ان کی ایک کتاب ہے تبرک کی شرعی حیثیت. اس میں صفحہ نمبر 76 میں اشاعت سوم ستمبر 2008 میں وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا مشى على الصخر غاصت قدماہ فی و اثرت. یعنی محمد طاہر القادری آگے پہلے فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدموں کو بھی یہ معجزہ عطا فرمایا کہ ان کی وجہ سے پتھر نرم ہو جاتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدوم مبارک کے نشان بعض پتھروں پر آج تک محفوظ ہیں. پھر اس کے بعد یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ نقل فرماتے ہیں. یعنی کہ مجموعی طور پر طاہر القادری صاحب یہ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کو بھی یہ معجزہ عطا کیا تھا کہ جہاں پر قدم رکھتے تھے تو وہ پتھر جو ہے موم کی طرح ہو جاتا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم کے نشان اس پر آ جاتے تھے. اور وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدوم مبارک کے نشان بعض پتھروں پہ آج تک محفوظ ہیں. اور پھر اس کے بعد ایک روایت زرقانی کی شرح المواہب اللہ دنیا کے حوالے سے اور سیوطی الجامع الصغیر کے حوالے سے وہ یہ نقل کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب پتھروں پر چلتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک کے نیچے وہ نرم ہو جاتے اور قدم مبارک کے نشان ان پر لگ جاتے. انہوں نے اس روایت کو اپنی کتاب میں لکھا ہے، اور حوالہ جو میں نے اس سے پہلے بیان کیا، حوالہ شرح المواہب اللدنیہ اور سیوطی الجامع الصغیر کے اندر کا حوالہ انہوں نے دیا ہے، جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا. لیکن الجامع الصغیر کے اندر یہ روایت موجود نہیں ہے، الجامع الصغیر کے اندر یہ روایت موجود نہیں ہے، اور بلکہ عبد الرؤوف البناوی صوفی نے الجامع الصغیر کی شرح میں اسے ذکر کیا ہے اور کہا ہے کہ مجھے اس کی کوئی اصل نہیں ملی. فیض القدیر شرح الجامع الصغیر. مناوی کی شرح کے شمائل والے حصے کو حسن بن عبید یا حبشی مجہول نے الشمائل الشرفیہ کے نام سے چھپوایا ہے، دار طائر العلم سے شائع کیا، اور اس کی جلد 1 صفحہ نمبر 9 اور رقم 9 الشاملہ پر یہ روایت مناوی کی جرح کے ساتھ موجود ہے. محمد بن یوسف الصالحی الشامی نے کہا کہ اس روایت کا کتب حدیث میں کوئی وجود نہیں ہے، سبل الہدی والرشاد کے اندر.
خلاصہ یہ ہے کہ اس بے سند روایت کو سامنے رکھ کر اس طرح کی بدعات کو عوام کے اندر ترویج دی جا رہی ہے اور اس نشان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نشان تصور کیا جا رہا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ حضرات اس بات سے سمجھ گئے ہوں گے کہ اس کی کوئی سند اور کوئی اصل موجود نہیں ہے، لہٰذا ان سب چیزوں سے گریز کرنا ہمارے لیے بے حد ضروری ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔